إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کی ابتدا میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خیر کی چابیاں ہوتے ہیں اور شر کو بند کرنے والے ہوتے ہیں. خیر کی چابیوں کے ذریعے خیر کے دروازے کھولنے والے ہوتے ہیں اور وہ برائیوں کے اور شر کے دروازوں کو بند کرنے والے ہوتے ہیں. اور وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِحَ لِلشَّرِّ، اور لوگوں میں سے کئی لوگ اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ وہ شر اور برائی کے دروازوں کو کھولنے والے ہوتے ہیں. وہ چابیاں ہوتے ہیں شر اور برائی کی، اور مغالق للخیر، اور خیر کے دروازوں کو بند کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہ دو قسمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، اور یہاں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان دو قسموں میں سے کس قسم کے اندر ہیں، اور سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں. ہم میں سے ہر بندہ سوچے، ہر بھائی اور ہر بہن سوچے کہ ان دونوں قسموں میں سے کس قسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی قسم خیر کے دروازوں کو کھولنے والے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور شر کے دروازوں کو بند کرنے والے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہ ایک قسم ہوئی. اور دوسری قسم اس کے بالکل برعکس، شر کے دروازوں کو کھولنے والے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور خیر کے دروازوں کو بند کرنے والے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اب سوچیں ذرا، میرا اور آپ کا کس قسم سے تعلق ہے؟ ہم پہلی قسم سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے جو انجام اور جو نتیجہ ذکر کیا وہ سنیے. فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے. اور یہ جو لفظ طوبہ ہے، اس کے بارے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنت کا نام ہے، جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا پھر جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے کہ جس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ اگر ایک عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس سائے میں چلنا شروع کرے گا، دوڑنا شروع کرے گا، تو 100 سال کے بعد وہ سایہ ختم ہوگا. اس درخت کا نام ہے طوبہ. تو فرمایا طوبہ جنت ہے، جنت کی خوشخبری ہے اس کے لیے
کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت خیر کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جس کے ذریعے خیر کے دروازوں کو اللہ کھولتا ہے اور شر کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس شخص کے لیے ویل ہے، اور ویل کے بارے میں اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ ہلاکت اور بربادی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے، علماء اور محدثین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ویل اصل میں جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو وہ کہ جہنم ہے، اور جہنم کی ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے ذریعے شر کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے شر کے دروازے کھلے، اس نے شر کے دروازوں کو کھولا، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اس نے اپنے لیے خیر کے اور دوسروں کے لیے بھی خیر کے دروازوں کو بند کیا، اور اپنے اور دوسروں کے لیے اس نے شر اور برائی کے دروازوں کو کھولا، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور اس کے لیے جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے، والعیاذ باللہ۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے اور غیروں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے جاننے والوں کے لیے ہم خیر کے دروازے کھولتے ہیں اور شر کے دروازوں کو بند کرتے ہیں، یا پھر اس کے بالکل برعکس ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر کے دروازوں کو بند کرتے ہیں اور شر اور برائی کے دروازوں کو کھولتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم انبیاء علیہم السلام کی سیرت کا جائزہ لیں تو سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام خیر کے دروازوں کو کھولنے والے تھے۔ وہ سارے کے سارے خیر کی چابیاں تھے، خیر کے دروازوں کو کھولتے تھے اپنی اپنی امتوں کے لیے، اور وہ شر کے دروازوں کو بند کرتے تھے۔ جہاں سے شر کا دروازہ کھل سکتا تھا وہاں انہوں نے شر کے دروازوں کو تالا لگایا، برائی کے دروازوں کو بند کیا انہوں نے امت کے سامنے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول تھے، سب سے پہلے رسول، نبیوں میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، رسولوں میں سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے کس طرح خیر کا دروازہ کھولا کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن اتنی لمبی مدت، لمبا عرصہ دعوت دینے کے باوجود اللہ نے فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان پر ایمان لانے والے چند لوگ تھے۔ یہ جو چند لوگ تھے یہ وہ تھے جو سفینہ نوح یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ رب العزت نے اس طوفان سے، تباہ کن عذاب سے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے کو نجات دی۔ یہ وہ خیر تھی جہاں سے دروازہ کھلا بہت بڑی خیر کا۔ پھر یہی وہ لوگ تھے، یہ جو سفینہ نوح علیہ السلام میں جو سوار تھے، انہی میں سے اللہ رب العزت نے پھر کن کن کو پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، 6 نبی اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے پیدا کیے۔ یہ کتنی بڑی خیر تھی، یہ بہت بڑی خیر تھی میرے عزیز بھائیوں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد کم تھی، لیکن ان کم ایمان لانے والوں میں سے اللہ رب العزت نے ان کی ذریت میں سے 6 انبیاء پیدا کر دیے، اور ظاہر ہے کہ 6 کے 6 انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی طرف دعوت دی اور ان کو خیر کی طرف دعوت دی، ان کے لیے خیر کے دروازوں کو کھولا اور ان کے لیے شر کے دروازوں کو بند کیا۔ بالکل اسی زمانے کے اندر، نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی شر کا ایک بہت بڑا دروازہ کھلا جو آج تک بند نہیں ہو سکا۔ وہ شر کا کون سا دروازہ تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ سب سے برا شر اور سب سے بڑا شر، سب سے بری برائی جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ شرک ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ اور یہ شر اور برائی کا ایک بہت بڑا دروازہ جب کھلا تو وہ آج تک بند نہیں ہو سکا۔ آج بھی درباروں اور مزاروں اور خانقاہوں اور آستانوں پہ شرک ہوتا ہے دیدہ دلیری کے ساتھ، اور جسارت کرتے ہوئے لوگ شرک کرتے ہیں۔ یہ شر کا ایسا دروازہ کھلا جو آج تک بند نہیں ہو سکا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد
ایک اور مثال لے لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام نے خیر کے دروازوں کو کھولا اور شر کے دروازوں کو بند کیا. جن شر کے دروازوں کو ابراہیم علیہ السلام نے بند کیا، آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر وہ لمبا قصہ موجود ہے کہ ان کی قوم کے لوگ جب اپنے ایک خوشی کے میلے یا جشن پہ گئے تو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو پاش کر دیا، ریزہ کر دیا. یہ شر اور برائی کا دروازہ بند کیا ابراہیم علیہ السلام نے. صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ یہی بتوں کے پجاری جب میلہ منانے سے، جشن منانے سے واپس لوٹیں تو آ کے کم از کم اپنے اس بڑے بت سے پوچھ سکیں کہ بتلاؤ یہ ان بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے. ان کو رسوا کرنے کے لیے، ان کو شرمندہ کرنے کی خاطر. اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی، حتیٰ کہ اپنے باپ آدر کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی طرف دعوت دی. اور یقین مانے ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے لیے ایک پورا خطبہ چاہیے، بلکہ کئی خطبے چاہیے کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے خیر کے دروازوں کو کھولا اور شر کے دروازوں کو بند کیا. صرف ایک مثال، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کر روئے زمین پر سب سے پہلا گھر تعمیر کیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. یہ وہ خیر کا دروازہ تھا. خانہ کعبہ کو بنایا اور پھر اس خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اتنے لوگوں نے اس گھر کا طواف کیا کہ جو گنتی کے اور شمار کے قابل بھی نہیں. مجھے نہیں معلوم وہ ایک بڑا عدد کون سا ہو سکتا ہے، ایک بڑا نمبر کون سا ہو سکتا ہے. اس بڑے نمبر سے بھی زیادہ لوگوں نے اب تک اس گھر کا طواف کیا. اور ظاہر ہے کہ اس خیر کے دروازے کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کھولا. اور اس گھر کا طواف کرنے والے لوگ جو ہیں، جتنا اجر طواف کرنے والوں کو مل رہا ہے اتنا ہی اجر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی مل رہا ہے. اور نہیں معلوم کتنے ہزاروں سال گزر گئے. ہزاروں سال گزرنے کے باوجود نیکی کا ایسا دروازہ کھول کے گئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادہ کہ وہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، میں کس نبی کی کس سیرت کا اور سیرت کا کون سا پہلو ذکر کروں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں. یوسف علیہ السلام کنویں سے جیل تک پہنچے اور جیل سے پھر تخت مصر تک پہنچے، لیکن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے خیر کے کس دروازے کو کھولا کہ اس معاشرے کے اندر ظلم ہوتا تھا. یوسف علیہ السلام نے انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کر کے خیر کے دروازوں کو کھول دیا. خیر کے دروازے کیسے کھلے کہ وہ لوگ جو کہ مظلوم تھے، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے ان کو ظلم سے نجات دلائی. حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے ذریعے خیر کے دروازے کھلے تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو بھی مصر کے اندر بلا لیا تھا. اور پھر وہ جو پورا واقعہ صورت یوسف کے اندر موجود ہے، خیر کے دروازوں کو اللہ رب العزت نے کس طرح کھولا یوسف علیہ السلام کے ذریعے. ہم آتے ہیں اپنے نبی اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس چیز سے عبارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خیر کے دروازوں کو کھولا اور شر کے دروازوں کو بند کیا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اس وقت آغاز کیا جبکہ مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے کہ جن کی لوگ پوجا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ چھوڑ دو ان بتوں کی پوجا کو اور اکیلے اللہ رب العزت کو پکارو، اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر وہ جب دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، چلتے 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 چلتے
جو دقتیں، جو مشقتیں، جو مصیبتیں آئیں اس سلسلے میں، وہ ایک لمبا باب ہے۔ 21 سال کے بعد، ٹھیک 21 سال کے بعد، یعنی اعلان نبوت سے لے کر فتح مکہ تک 21 سال کا دور بنتا ہے۔ 21 سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا اٹھا کر بتوں کے اوپر مارا اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ جاء الحق وزهق الباطل، آج حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو پاش کر دیا جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی تھی۔ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا اور شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہوا۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ خیر کی چابی بنے اور آپ شر کو بند کرنے والے بنے، شر کو تالا لگانے والے بنے اور خیر کے دروازے کھولنے والے بنے۔ آپ خیر کی چابیاں ہوں کہ جن کے ذریعے خیر کے دروازے کھولے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اس وقت لوگوں کی حالت کیا تھی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ واضح گمراہی کے اندر تھے۔ کون کون سی گمراہی تھی ان کے اندر وہ اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان تمام کی تمام گمراہیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نکالا، معاشرے کو اس دور کی غلاظتوں سے اور گندگیوں سے اور ناپاکیوں سے پاک کیا۔ یہ خیر کے دروازوں کو کھولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے ذریعے کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دروازوں کو کھولا اور شر کے دروازوں کو بند کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سنیے ذرا حدیث توجہ کے ساتھ، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا وامرتکم بہ، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی، اور دوسری روایت میں ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی اور وہ جہنم سے دور کر سکتی تھی، اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی، اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ یہ ہے وہ خیر کے دروازوں کو کھولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی خیر نہیں چھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی خیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی تھی، جو بھی خیر جنت میں جانے کا سبب بن سکتی تھی، اس کا دروازہ کھولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بارے میں اپنی امت کو حکم دیا۔ اور جو بھی شر اللہ سے دور کر سکتا تھا، جو بھی برائی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے منع کر دیا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح سے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور دوسروں کے لیے ہمیں خیر کے دروازوں کو کھولنا ہوگا اور شر کے دروازوں کو بند کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ آگے چلیے ذرا، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ خلفائے راشدین بھی اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وہ خلیفہ بنے تھے، انہوں نے بھی اپنے پورے دور خلافت کے اندر خیر کے دروازوں کو لوگوں کے لیے کھولا اور شر کے دروازوں کو بند کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انہوں نے دیکھا مسجد نبی کے اندر لوگ متفرق جماعتیں، متفرق گروہ بنا کر وہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ کتنی بڑی خیر تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس کا دروازہ کھولا اس امت کے لیے، ورنہ اگر وہ دروازہ اس وقت نہ کھولا جاتا، آج آپ دیکھتے کہ لوگ اپنے اپنے طرز سے اپنے اپنے طور پر جیسے چاہتے وہ نماز تراویح پڑھتے۔ نماز تراویح کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور اس وقت کے امام کو حکم دیا تھا کہ تم نے 11 رکعت پڑھانی ہے جماعت کے ساتھ۔ یہ صحیح روایت کے مطابق، جو لوگ دوسری روایت بیان کرتے ہیں کہ 23 رکعت یعنی 20 تراویح اور 3 وتر پڑھانے کا حکم دیا تھا، وہ سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے۔ خیر کا کتنا بڑا دروازہ کھولا، وہ آج بھی قائم ہے، کھلا ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کے دور خلافت کے اندر لوگوں میں یہ قرأت قرآن کے متعلق اختلافات بڑھ رہے تھے، کوئی کچھ پڑھتا تھا، کوئی کچھ پڑھتا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خیر کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولا۔ کیا کیا انہوں نے؟ کہ انہوں نے ایک ہی مصحف پر پوری کی پوری امت کو جمع کر دیا۔ آج یہ جو مصحف آپ کے سامنے موجود ہے، اسی کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو بھی اس مصحف کو پڑھے گا اس کا اجر و ثواب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملے گا۔ خیر کا ایک دروازہ کھول کے چلے گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں،
تابعین ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ دین. آپ دیکھیں ائمہ دین میں اللہ رب العزت نے خیر کے دروازے کیسے کیسے کھولے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، یہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد تھے، انہوں نے خیر کا کتنا بڑا دروازہ کھولا کہ انہوں نے سب سے پہلے حکم دیا، خلیفہ کے طور پر حکم جاری کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث منتشر ہیں، بکھری پڑی ہوئی ہیں، ان کو جمع کیا جائے. چنانچہ ان کے حکم اور ان کے آرڈر پہ عمل کرتے ہوئے حدیثوں کو جمع کرنے کا ایک کام شروع کیا گیا. اور سب سے پہلے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا لکھ کر حدیث کی مختلف جو حدیثیں جو بکھری ہوئی تھی ان کو جمع کر کے ایک کتاب کے اندر وہ جمع کر دیا، اور ایک کتاب جو ہے وہ سامنے آ گئی. پھر امام بخاری کی صحیح بخاری دیکھ لیں، امام مسلم کی صحیح مسلم دیکھ لیں، اور باقی کتب حدیث دیکھ لیں. یہ کتنی بڑی خیر تھی جس کا دروازہ کس نے کھولا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے، جو خلیفہ راشد. آج وہ حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. حدیث کی کتابیں جب تک پڑھی جاتی رہیں گی اس کا ثواب عمر بن عبد العزیز کو بھی ملتا رہے گا. میرے بھائیو، اسی طرح سے میں اور آپ بھی ہم خیر کے دروازوں کو کھولیں اور شر کے دروازوں کو بند کریں. انبیاء کے ورثاء، آج اس امت کے علماء کا فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی وراثت کا حق ادا کریں. اور نبی کی وراثت کیا ہے؟ نبی چھوڑ گئے اس امت کے لیے کتاب اور سنت کو، ایک طرف قرآن مجید اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ. علماء کا فرض ہے کہ وہ ان دونوں کتابوں کو مضبوطی سے تھام کر ان دونوں کی تبلیغ کریں، ان دونوں چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں. اس طرح وہ کیا کریں گے؟ اس طرح وہ لوگوں کے لیے خیر کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ بن جائیں اور شر کے دروازوں کو بند کرنے کا ذریعہ بن جائیں. اور یہ جو فریضہ ہے، یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں، آپ میں سے بھی ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کتاب اللہ کو سیکھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سیکھیں، اپنے لیے بھی خیر کے دروازوں کو کھولیں اور اپنی اہل و عیال کے لیے بھی، اس دور کی نسل جدید کے لیے، نئی نسل کے لیے بھی، اور اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے بھی آپ خیر کے دروازوں کو کھولیں اور شر کے دروازوں کو بند کریں. آج وہ دور ہے کہ جس میں شر کے دروازوں کو کھولا جا رہا ہے دیگر دلیری کے ساتھ. اور یہ جو موبائل ہے میرے عزیز بھائیوں، آج ہم چاہیں تو اس کو خیر کا بہت بڑا دروازہ بنا سکتے ہیں. اس کے ذریعے خیر کو پھیلا سکتے ہیں، خیر کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو اسی چیز کو ہم شر کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا دروازہ بنا سکتے ہیں، جیسا کہ یہ بنا ہوا ہے. اور اس شر اور اس برائی کے اندر میں اور آپ بھی مبتلا ہیں. یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس کو بند کرنا ہوگا. یہ شر پھیلانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، اس کو بند کرنا ہوگا. مجھے اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اور اپنی نئی نسل کے لیے بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خود بھی اس کا جائز استعمال کریں، اس کے ذریعے خیر کو پھیلائیں اور اس کے ذریعے شر کے دروازوں کو بند کریں. اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، آپ کے اہل و عیال اگر اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، آپ اس شر کے دروازوں کو بند کریں. ورنہ یہ بات یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھ سے اور آپ سے بھی سوال ہوگا، آپ کے گھر کے اندر اگر موسیقی چلتی تھی، میوزک چلتی تھی، اور اس موبائل کے ذریعے بے حیائی والے کلپ اور بے حیائی والے جو چیزیں تھیں ان کو دیکھا اور سنا جاتا تھا، آپ کہاں تھے؟ کہاں تھے آپ؟ آپ نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر رکھی تھی؟ اپنے کانوں کو کیوں بند کیا ہوا تھا آپ نے؟ اور میرے بھائیوں، آپ خیر کو پھیلانے کے لیے خیر کی چابیاں بنیں، خیر کے دروازوں کو کھولیں، اور جہاں جہاں شر آتا ہے وہاں شر کے دروازوں کو بند کریں، اس کو لاک کریں، اور شر کے جو جتنے بھی دروازے ہیں ان کو بند کرنے کا ذریعہ بنے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ خوشخبری ہے. اور خوشخبری کون سی؟ جنت کی خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت خیر کے دروازوں کو کھولتا ہے، شر کے دروازوں کو بند کرتا ہے. اور اس کے بالمقابل ہلاکت اور بربادی اور جہنم کی گھاٹی ہے اس شخص کے لیے کہ جو شر کا دروازہ بنتا ہے، شر کی چابی بنتا ہے، شر کے دروازوں کو کھولتا ہے اور خیر کے دروازوں کو بند کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو
جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کی چابیاں بنائے، خیر کی چابیاں بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی طرف جانے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان سے بچنے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بھائیو اور دوستو، سب سے بڑی خیر جس کی ہمیں چابی بننا چاہیے اور جس کے دروازوں کو کھولنا چاہیے، سب سے بڑی خیر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ لہذا ہم خود بھی اللہ رب العزت کی توحید کو مضبوطی سے تھام لیں، اور شرک جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے اس شرک سے ہم خود بھی اپنے دامن کو بچائیں، اور کم از کم اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کی توحید کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور شرک کیا ہوتا ہے، شرک کی کون کون سی صورتیں آج موجود ہیں۔ اسی طرح سے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ توحید کے بعد جو سب سے بڑی خیر ہے وہ کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور اس کے مقابلے میں بدعت کو چھوڑنا ہے۔ سنت کو لازم پکڑ کر ہمیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر کے دروازوں کو کھولنا ہے اور خیر کی چابیاں بننا ہے، اور بدعت سے بچ کر، بدعت سے اجتناب کر کے ہمیں شر کی چابی بننے سے بچنا چاہیے، شر کے دروازے کو بند کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی چابی جس چیز کو قرار دیا وہ کیا ہے، آپ نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس جنت کی چابی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اس سب سے بڑی خیر کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اور اسی طرح سے بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھ کر وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدق کے دل سے ان دونوں چیزوں کی گواہی دیتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا، اور اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہ شہادت ہے، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے ہمیں ہر خیر کے دروازے کو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کھولنا چاہیے، اور ہر شر کا دروازہ جو ہے وہ ہمیں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال اور دوسروں کے لیے بند کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر ابھی بہت کچھ میرے پاس مواد موجود تھا، لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ہر خیر پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہر شر سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم وانصر عبادك المستضعفین فی کل مکان، اللهم وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أميرنا ووالدنا، اللهم اشف أميرنا ووالدنا أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء عاجلا كاملا لا يغادر سقما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔